الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم خاتم الأمم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى عزیز قدر حضرات علماء کرام معزز سامعین بزرگوں ساتھیوں بھائیوں ماشاءاللہ ہمارے عزیز مولانا حبیب اللہ صاحب زیدہ شرفہ کا آپ نے قیمتی بیان سنا اور آپ جس انتظار میں یا محبت و شوق کے ساتھ آئے ہیں وہ قرآن مجید قاری صاحبان کا سننے کے لیے آئے اور انشاءاللہ ابھی وہ بھی تشریف لانے والے ہیں میں تو ایک بوڑھا آدمی ہوں اور ویسے بھی طالب العلم ساری زندگی جو ہے طالب علموں کے ساتھ میری گزری ہے اللہ کریم بقیہ زندگی بھی انہی طلباء کے ساتھ ہی میری گزارے اور انہی پڑھنے پڑھانے کے سلسلہ جو ہے اسی کو قبول بھی فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے مدرسے کے ماحول میں بیٹھے ہیں اللہ کا لاکھ شکر ہے اللہ نے اس جگہ پر یہ مدرسہ بنوا دیا آباد کرا دیا اس خالق کی مرضی ہے جس سے چاہے کام لے لے ابھی ہم وہاں بیٹھے تھے تو بھائی اقبال صاحب کہنے لگے تو آیا تھا اور یہاں دستخط کر دیے تھے فارم پر یہ مدرسہ ہے اب اس کو جو الحاق کراؤ یہ کرو وہ کرو یہ وہی آپ کے دستخط چل رہے ہیں
میں نے کہا الحمدللہ اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جب قبول کرتا ہے تو پھر یوں ہی قبول کر لیتا ہے۔ دیکھ رہے ہو، تو وہ خود فرما رہے تھے ہم اس ماحول کے تھے ہی نہیں، ہمیں جو ہے اس طرف جو ہے لگا دیا تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مہربانی فرماتے ہیں، تو یہ جس کو قبول کر لے، یہ مدرسے کی ذمہ داری، طلباء کی ذمہ داری، ان کے خورد و نوش کا جو ہے انتظام۔ ابھی میں انہیں کہہ رہا تھا، میں نے کہا تم محتمم ہو، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے محتمم جو ہے یہ ہم سے ہے، ہم کا معنی غم۔ محتمم وہ ہوتا ہے جس کو ہمہ جو ہے وقت یہ غم، فکر اور سوچ پر پڑی رہتی ہے۔ استادوں کو تنخواہ کیسے دیں گے، بچوں کی خورد و نوش کا انتظام کیسے کریں گے، یہ ہمہ وقت ایک سوچ میں ہے، اور یہ سوچ ساری کی ساری ثواب ہے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 18 داری والے، حضرت حکیم صاحب جو ہے وہ ہمارے بھائی حاجی ظفر صاحب ہیں، جن کی حافظ آٹو جو ہے 18 داری دکان بھی ہے۔ یہ انہوں نے مجھے خود بتلایا کہ آستانے میں مسجد کا نظام اور مدرسے کا نظام وہ چلا رہے تھے، تو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں یہ حافظ ظفر جو ہے یہ بڑا مالدار بن رہا ہے، مدرسے کے پیسے کھا رہا ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ جب اعتراضات کیے تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے رجسٹر جو ہے ان کے پاس لکھا ہوا، کہا یہ پیسے آئے تھے آمدنی، یہ خرچ ہے، یہ بقایا ہے، لے لو، یہ رجسٹر پڑا ہے، میں آج کے بعد نظام نہیں چلاؤں گا۔ اب باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں لیکن نظام چلانا مشکل ہوتا ہے۔ تو حاجی ظفر صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں جو ہے ایک ہفتہ قریب ہی نہ گیا، کسی نے کوئی ذمہ داری نہ لی، اور وہ رجسٹر ویسے کا ویسے پڑا رہا۔ کہتے ہیں بیٹا بیمار ہو گیا، حضرت حکیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا حضرت جو ہے یہ بچہ بیمار ہے، تو حضرت میری طرف دیکھ کر 2-3 ٹھنڈے سانس حضرت نے لیے، مولانا عبداللطیف صاحب نے۔ میں نے کہا خیر ہو، انہوں نے ٹھنڈے سانس لینے کے بعد کہا اللہ رب العزت انتخاب کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں دین کا کام لے لوں، بندے جو ہے وہ منہ ہٹا لیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ والوں کی دنیا ہے، جملہ عجیب جو ہے ارشاد فرما دیا۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں میں عرض کی تھی، میں کہ حضرت وہ لوگوں کے اعتراضات بھی بڑے تھے، کھا گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا۔ تو حضرت حکیم صاحب نے فرمایا لوگ تو اعتراض اللہ پر بھی کرتے ہیں، لوگ اعتراض تو نبی پر بھی کرتے ہیں، پھر کیا اللہ روزی دینا بند کر دیتا ہے؟ اگر سارا نظام اللہ کائنات کا چلا رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، یہ کسی کو ذمہ داری جو دیتے ہیں یہ اسی کا انتخاب کرتے ہیں، تو تیرا انتخاب اللہ نے کیا ہے تب تو تجھے ذمہ داری دی ہے، اگر نہ کرتے تو نہ ہوتا۔ وہ حاجی ظفر صاحب کہتے ہیں میں واپس گیا، رجسٹر بھی اٹھا لیا، اور آج تک جو ہے مدرسے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید جو ہے ہمارے مار صاحبان کو ادارے کی طرف جو ہے متوجہ ہو کر اس کو مزید جو ہے وہ بڑھانے کی اور ترقی دینے کی اللہ جو ہے ان کو فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے عزیز قاری محمد رمضان صاحب یہاں آئے، اس سے پہلے بھی الحمدللہ ادارہ چل رہا تھا، لیکن انہوں نے آ کر مزید جو ہے یہ رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ادارے کو مزید اللہ شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جب ادھر سے قبولیت ہو جاتی ہے پھر نظام سارا کا سارا جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ میرے دوستو مدرسے کے ماحول میں ہیں، اور ابھی 4 بچوں کی الحمدللہ دستار بندی ہونی ہے۔ جن بچوں نے قرآن مجید کو سینہ میں محفوظ کیا ہے، جن کے بچے ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے بچوں کے سینہ میں قرآن محفوظ ہو گیا۔ اللہ قرآنی انوارات سے ان بچوں کے سینے کو آباد فرمائے، اور قرآنی برکات سے جو ہے اللہ مدرسے کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی آباد فرمائے۔ آمین کہو ذرا زور سے۔ مجمع بڑا نظر آتا ہے لیکن جو ہے یہ آمین اور یہ سبحان اللہ یہ تو پتہ نہیں کیوں تھوڑی ہے، حالانکہ اللہ کا ذکر ہے، ہونا چاہیے،
ابھی جو ہے باقی میں سن رہا تھا تو آپ جو آہستہ آہستہ بس ایک دو ساتھی یہاں بیٹھے تھے، وہ سبحان اللہ اونچا جو ہے کہہ رہے تھے شوق سے، باقی وہ آرام سے بیٹھے۔ تقریر تو آپ حضرات جو ہے میں نے کیا کرنی ہے، بوڑھا آدمی کیا تقریر کر سکتا ہے، پھر کرے گا بھی صحیح تو بوڑھے پسند کریں گے، جوانوں کو جو ہے وہ تقریر جو ہے میری پسند نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کم از کم جو ہے کوئی جوش خروش ہو، اب میں کیا جوش خروش لوں گا بھی، اس لیے آپ حضرات کے سامنے بس میں دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں اشرف بنایا ہے حضرت انسان کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تاج کرامت جو ہے ہم نے انسان کے سر پہ رکھا اور جہان والوں پر اس کو فضیلت دی ہے۔ فرشتے تیری خدمت کے لیے ہیں، چاند سورج جو ہے وہ تیرے لیے ہیں، جانور جو ہے وہ تیری میری خدمت کے لیے ہیں، سب جو ہے کائنات ساری جہان یہ انسان کے لیے ہے اور انسان صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ساری کائنات۔ اور اس کو ایک اور لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک عالم نے بڑی اچھی بات نقل کی ہے، انہوں نے فرمایا انسان کے مقابلے میں سارا جہان جو ہے یہ بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، سارے انسان کے خادم اور نوکر ہیں، انسان مخدوم ہے۔ فرشتے بھی تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کئیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں فرشتہ ہونا چاہیے۔ وہ کسی نے خوب کہا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے میں میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے۔ میرے دوستو فرشتہ کیا ہے؟ انسان، یہ تو سارے کے سارے۔ اس لیے ہماری شرح عقائد ایک عقیدے کی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ عام جو فرشتے ہیں ان سے انسان جو ہے یہ بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے ایمان والا، اور جو خاص فرشتے ہیں تو خاص مقبول بندے اللہ کے وہ خواص فرشتوں سے افضل ہیں، یا اور جو ہے یہ حضرات صحابہ کرام یہ تو جبرائیل و میکائیل سے بھی افضل ہیں، سارے کے سارے ان کے خادم ہیں، یہ سارے انسان مخدوم ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں، انسان قیمتی ہے۔ اور یاد رکھو انسان بھی اپنی ذات کے اعتبار سے بے قیمت ہے، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں، بے شک ذات کے اعتبار سے۔ میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرنا، ہماری کیا قیمت ہے؟ ہماری پیدائش کو دیکھو، ابتدا کو تو چند ناپاک پانی کے قطرے، بے قدرے پانی کے قطرے، اس سے اللہ نے ہمیں جو ہے بنایا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب اسی پر اللہ نے ثنائی کی ہے، یہ خوبصورت جو ہے چہرہ، یہ ہاتھ پاؤں سب کچھ اللہ نے عطا کیا بے قدرے پانی سے۔ اور اگر بڑے ہوتے ہیں پھر روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ مردہ لاش ہے، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، گھر میں رکھنے کو تیار کوئی نہیں، کہتے ہیں جلدی جلدی اس کو جو ہے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھ کے اس کو جا کر قبرستان میں دفن کر کے آ جاؤ، یہی تیاری ہوتی ہے۔ اور اب جو ہم پھر رہے ہیں، اب ہماری حقیقت کیا ہے؟ اپنے جسم کے اندر خون لیے پھرتے ہیں، خون بھی ناپاک، پیٹ میں جو ہے پیشاب لیے پھرتے ہیں، پاخانہ لیے پھرتے ہیں، یہ بھی ناپاک۔ ہم یہ گندگی کے ڈھیر اٹھا کر کے پھر رہے ہیں۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی قیمت نہیں رکھتا، اس انسان کی قیمت تب بنتی ہے جب محمد کی غلامی میں آتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے۔ ہاں کہ محمد کی جو ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر،
عرب کا تاج سر پہ رکھ، خدا بندے عجم ہو جا۔ انسان کی اپنی کوئی قیمت نہیں، کہو محمد کی غلامی میں آنے کے بعد قیمت بنتی ہے۔ حضور کی غلامی سے قیمت بنے گی، دین پر عمل کرنے سے قیمت بنے گی۔ جتنا دین پر کوئی زیادہ عمل کرے گا اتنا اللہ کے ہاں وہ قیمتی شمار ہوگا۔ نہ پتہ چلے تو پھر آؤ ذرا واقعات کی دنیا میں جاتے ہیں۔ ہجرت کر کے صحابہ مکہ پہنچے ہیں، رحمت کائنات نے انصار کے ساتھ مواخات قائم کی ہے، بھائی چارہ۔ اب ہوا کیا، ایک بیٹھا ہے، ان کا مواخات ہو گئی۔ اب یہ کون ہے؟ فارس سے چل کر کے آنے والا سلمان فارسی۔ ذرا سبحان اللہ اونچی کہہ دو، میرے طرح بھی ہوگا، تھوڑی سی توجہ بھی کرو۔ مہاجرین کہنے لگے سلمان منا، یہ سلمان ہمارا ہے، مہاجرین میں سے ہے، ہجرت کر کے ہمارے ساتھ آیا۔ انصار نے کہا سلمان منا، سلمان تو ہمارا ہے، مواقعات ہمارے ساتھ قائم ہوئی ہے، یہ ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا قیمت دیکھنا، قیمت محمد کی غلامی سے کتنی قیمت بنی ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا انصار و مہاجرین کیا جھگڑا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارا ہے، وہ تم کہہ رہے ہو ہمارا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ بات ہی نہ کرو، سلمان من اہل بیتنا، سلمان من اہل بیتنا۔ مہاجرین چھوڑو تم بھی بات اپنی، انصار تم بھی چھوڑو، یہ سلمان تو ہمارے اہل بیت کا فرد ہے۔ ایمان سے بولو، قیمت لگی ہے۔ اور مزید دیکھنا ہے، معراج کی رات کو رحمت کائنات جبرائیل و میکائیل کے ساتھ جنت میں، اور وہاں چپل کی آواز آ رہی۔ رحمت کائنات نے پوچھا جبرائیل یہاں جنت میں کون سلیپٹ کے ساتھ چل رہا، چپل کے ساتھ؟ فرمایا عرض کی میرے محبوب یہاں جنت میں کوئی نہیں چل رہا۔ فرمایا یہ آواز کیسی ہے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کا بلال مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، اس کی آواز۔ حبشہ سے چل کے آنے والا، بکتا بکاتا، امیہ کی مارے کھاتا ہوا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کیا، دین پہ عمل کیا ہے، رب نے وہ قیمت لگا دی ہے، چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، جوتی کی آہٹ کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے۔ بولو قیمت لگی ہے؟ تو حقیقت واضح ہو گئی کہ ہماری اور کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت بنے گی ہماری تو محمد رسول اللہ کی غلامی سے بنے گی۔ یہاں قیمت بنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، حضرت صاحب بن عثمان۔ اللہ اکبر، قیمت بنی ہے۔ یہ صاحب وفات پاتے ہیں، رحمت کائنات تشریف لاتے ہیں، آ کر صاحب کی پیشانی کو میت کو چوم رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انتظام کر کے اب جنازہ ہوتا ہے، قبر میں دفن کرنے کے لیے رحمت کائنات ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ ایمان سے بولو قیمت بنی ہے۔ یہ کیسے بنی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی غلامی سے بنی ہے۔ دیکھتے چلے جاؤ، ایک ایک نہیں، باقیوں کی بات کیا کریں۔ مجھے ایک عالم نے جو ہے بتلایا کہ ہمارے جو ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا جن کی فضائل اعمال جو ہے یہ پڑھتے ہو، ان کا جو ہے میں نے ان کی زیارت کی ہے، یہاں تشریف لائے مفتی زین العابدین صاحب کے پاس فیصل آباد، یہ دارالعلوم کی مسجد میں، وہاں بڑا مجمع تھا، پوری مسجد میں لوگ اعتکاف میں ہیں۔ رمضان میں حضرت تشریف لائے، عصر کے بعد زیارت ہوتی تھی، ایک جو ہے لکڑی کا ان کے لیے کمرہ بنایا گیا، حضرت اس میں آرام فرما ہوتے، عصر کے بعد نکال کر ان کو چیئر پہ لاتے، اور جو ہے میں نے خود دیکھا جب اس کمرے سے نکل رہے تھے، چیئر پر بٹھایا گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی جنت سے نکل کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کی حدیث کی خدمت کی ہے۔ کسی نے مٹی سے پوچھا تھا نا، وہ گملے میں مٹی تھی، اوپر گلاب جو ہے لگا ہوا تھا، تو اوپر اس کو جو ہے یہ عام طور پر رکھ دیتے ہیں، چھتوں پر رکھتے ہیں، یا نیچے تھوڑا سا، یہ اتنا کسی نے کہا ہے تو مٹی پاؤں کے نیچے روندی جانے والی، یہ کیا ہے کہ تو اتنے جناب چھتوں پہ چڑھ گئی؟
اور مکانوں پہ چڑھ گئی ہے، یہ کیسے؟ تو مٹی نے جواب دیا، ہوں میں اب بھی مٹی، لیکن جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگر نمن ہما خاکم کے ہستم، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے ہم نشیں گلاب کا کمال ہے، جس کے ساتھ لگی ہوں گلاب بھی جو ہے اس کو عظمت مل گئی، ساتھ مجھے بھی مل گئی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کی برکت ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کہاں انڈیا کے رہنے والے اور کہاں یہ مقام اللہ نے ان کو نصیب کر دیا۔ اس دن بھی فرمانے لگے وہاں فیصل آباد میں میرا جی نہیں کرتا تھا، میرا جی کرتا ہے کہ میری نگاہیں روضہ رسول پہ رہیں اور میری جان نکل جائے، روح نکل جائے۔ فرمایا میں آنا نہیں چاہتا تھا، مفتی زین العابدین مجھے زبردستی لایا ہے، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ پھر گئے اور وہیں روضہ رسول پہ رہے، باب جو ہے باب جبرائیل سے ساتھ جو گلی ہے روضہ رسول کی، وہیں بیٹھتے تھے، سارا دن یہاں محمد الرسول اللہ کے روضے کے پاس ہی گزار دیتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی ایک عالم مجھے کہنے لگا کہ وہ جب وفات ہوئی تو گورنر مدینہ وہ بھی پہنچا، اس نے کہا ہذا شیخ صالح، یہ نیک آدمی تھا، اس کی وہ چیئر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ پڑی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے اس کے پیسے مانگو، کتنا لینے ہیں، میں چیئر گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس کی کیا قیمت ہے، آپ جو ہے لے لیں۔ اس نے کہا نہیں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اب چیئر کی قیمت کتنی ہوگی؟ آج کل بھی جو ہے وہ 100 ریال کی مل جاتی ہے، یہ 200 ریال کی۔ اس نے کہا میں 6000 ریال دیتا ہوں۔ 6000 ریال دیے، کہا اس کو جو ہے ان کے گھر میں پہنچا دو ورثاء کی طرف۔ یہ کرسی کو جو ہے لپیٹ کر کے سر پہ رکھا، کہا نیک آدمی تھا، اس کی کرسی بھی میں گھر میں رکھ کر جو ہے برکت لینا چاہتا ہوں۔ جب محمد الرسول اللہ کی کوئی غلامی میں صحیح آتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، پھر اس کی جوتی کی بھی قیمت لگ جاتی ہے، اس کی کرسی کی بھی قیمت لگ جاتی ہے۔ ایمان سے بدلاؤ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے عہد کرنا ہے اس بات کا، میں اور کوئی نہیں، میں ایک فکر دلا رہا ہوں۔ آج جو ہے ہم اپنے آپ کو گرا رہے ہیں اور آج پریشان ہیں۔ مجھے تو جو ہے دن رات یہی ایک جو ہے پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب سب کچھ موجود ہے، کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، اے سی کمرے بھی ہیں، لیکن مولوی صاحب گھر میں جو ہے اتفاق کوئی نہیں، ہما وقت ٹینشن رہتی ہے۔ میں نے کہا کیوں رہتی ہے بھائی؟ کہتے ہیں جی پتہ نہیں۔ میں نے کہا پتہ تو ہے، پتہ ہے، یہ ٹینشن کیوں، یہ پریشانی کیوں؟ یہ اسی بنا پر ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ کو چھوڑا، اللہ کی طرف سے پریشانی ہے۔ رب العالمین نے دولت، شاہی اور سکون، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے محمد کے قدموں میں آئے گا، سکون مل جائے گا۔ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور ہمارے یہ بچے جو بیٹھے ہیں ان کو ہم جس وقت سلاتے ہیں پھر صبح صبح اٹھاتے ہیں، اٹھو ہلا ہلا کے بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، پڑے ہیں۔ ایک تبلیغی جماعت والے مجھے کہہ رہے تھے ہم جو ہے ادھر گئے غیر ملکوں میں اور وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ملے، خود ڈاکٹر ہے، کہتے یار مجھے نیند نہیں آتی، بڑا مسئلہ میرے لیے بنا ہوا ہے، گولیاں کھاتا ہوں بڑی مشکل سے تھوڑی سی نیند آتی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ہمارے طالب علم چھوٹے سے لے کر بڑے تک سوتے ہیں اور ایسے سوتے ہیں کہ ہمارے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتے۔ انشاءاللہ نعرہ تکبیر۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے، قاری انوار الحسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے جو ہے بزرگوں کی نشانی بھی ہیں، اور جو ہے یہ حضرت قاری ہمارے سے قاری محمد جعفر صاحب جٹھارہ داری والے، یہ ماشاءاللہ ان کے استاد زادے ہیں، وہ مجھے سارا تعارف کراتے تھے۔ زیارت تو پہلے بھی ہے، حضرت ادھر ہے، تشریف بس ہمارا بیان ختم ہو گیا، تو سارے حضرات آپ کی انتظار میں ہیں۔ تو ان کے ابا جی رحمت اللہ علیہ قاری حسن صاحب جو ہے ان کے یہ جو ہے
وہ تعارف کراتے تھے، ان کے پاس جو ہے گردان کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ہم اکٹھے فراغت پائی اور پھر میں 18 داری پڑھانے لگ گیا۔ قاری صاحب ادھر جو ہے انہوں نے سال لگایا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی، اللہ نے خوبصورت آواز بھی دی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی ان کے رفقا بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے اساتذہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ حضرات انہی کے شوق میں آئے ہیں، میں اس لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ کا سچا غلام بنا دے، آمین۔ جس نے رسول اللہ کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول کی ایک نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے جس اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کا جو ہے امتی بنایا، بن مانگے بنایا ہے۔ اس لیے کسی نے خوب کہہ دیا ہے، ناز کر اپنی قسمت پہ اے نوع بشر، ناز کر اپنی قسمت پہ اے نوع بشر، تجھے مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔